میرے کچھ اور سوالات ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جی جناب۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے فرقے کے لوگ ہیں ہوں جو ہے کوئی بھی جو بندہ ہوتا ہے نا دوسرا، تو اس کو جو ہے نا تنگ کرنا، ستانا، اس کو مسلمان ہے چیک کرنے کے واسطے جو ہے اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے رکھے بولنا، گھوڑے کو جو ہے نا دھوپ میں کھڑا کرے مضبوط ہونے کے واسطے انوانٹیڈلی ٹیسنگ کرنا، ستانا، تنگ کرنا، اور ابھی سے جو ہے نا تیار کر رہے بول کے جو ہے نا جیسے کوئی سولجرس کو ٹریننگ دیتے ہیں نا، تو انوانٹیڈلی جو ہے نا بہت زیادہ ظلم کرنا اور اپنی بات کو جو ہے منوانا، اور اگر ان کی بات نہیں سنے تو جو ہے نا انہیں ہمارے آدمی نہیں ہے بولنا۔ تو کیا ایسے لوگوں کی بات کو سمجھنا چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے؟ یعنی وہ غریب لوگوں کو اذیت کرتے ہیں، دھوپ میں کھڑے کر کے مارتے ہیں۔ نہیں مطلب ایک ایگزامپل میں نے یہ دیا کہ جو ہے جیسا کہ جو ہے آپ سنے ہوں گے کہ جہاں کوئی جنگ میں جانے سے پہلے گھوڑے کو پہلے اس کو باندھتے ہیں نا، مطلب اس کو ریڈی کرنے کے لیے ہوں تربیت دیتے ہیں۔ عرب کی مشہور کہاوت ہے ایسا کچھ۔ ہوں تو کیا کرتے ہیں بولتے ہیں یہاں پر جو ہے نا جو بچے ہوتے ہیں نا، تو مطلب جو بھی وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے مطلب یہ وہ غیر ضروری طریقے سے تنگ کرنا، پریشان ہوں کرنا، ہوں۔ اور لوگوں کو نئے نئے تجربے کرنا، اور نظراں لگانا، دیکھیں پیٹ میں درد کرنا۔ دیکھیں یہ جو جی حیوانات کو اذیت دینے والی بات کر رہے ہیں، یہ اس روایات میں اس کی منع ہے، احادیث میں اس کی جی منع ہے کہ حیوان کو اذیت کیا جائے۔ بعض حیوان ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے، مثلا سانپ ہے، یہ ثواب ہے، جی انسان سانپ کو دیکھ لے مار دے اس کو، یا چھپکلی ہے اس کو مارنے کا، یا مثلا وہ ہے چوہا ہے، ایسے ایسے جانور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن بقیہ جانوروں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ روز قیامت محشور ہو جائیں گے جانور، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پہ تو ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر انسان کسی جی جانور کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا روز قیامت، جی قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اب جی لوگوں پہ انسان لوگوں کو اذیت کرے، اللہ کے بندوں کو اذیت کرے، تو اللہ کے بندے جو ہے نا، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ جی تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ کافر ہوں مسلمان ہوں ان پہ اپنا رحمت نازل کرتا ہے۔ تو ہماری شریعت میں نے یہ تو نہیں، ہمارے قرآن مجید فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگ چاہے کافر بھی ہوں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو، پیار سے بات کرو، احترام سے بات کرو، اور دوسروں کے لیے جی بھئی وہی کام کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، تمہیں اپنے لیے پسند ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ ہماری اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم میں یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی نیکی، آپ کے پاس اگر کوئی گھوڑا ہے، نہیں اس کو نہایت اس کو خیال رکھنا ہوگا، اور اس کا ٹیک کیئر کرنا ہوگا، آپ کو بچے ہیں اس کا ٹیک کیئر کرنا ہوگا، آپ کا پڑوسی ہیں ان کے بہت حقوق ہیں، پڑوسی کے تو حقوق بے نہایت ہیں، عالم ہے شہر میں اس کا حق بنتا ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ہیں، کافر بھی ہیں نا، ہمارے روایات میں بہت ہیں کہ کافر آتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، یہودی آتے تھے، بعض لوگ آتے تھے جو بالکل بے دین ہوتے تھے، دہری ہوتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہایت پیار سے، احترام سے ان کو نہ گالی دیتے تھے، نہ برا کہتے تھے، ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو وہ گالی دیتے تھے، اہل بیت علیہ السلام آگے سے کہتے تھے اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتا دیجیے، ہم آپ حاجت روا کر دیتے ہیں، اگر آپ بھوکے ہیں تو آئیے ہمارے گھر، ہم آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر آپ پیاسے ہیں تشریف لائیے، ہم آپ کو وہاں پہ شربت پلا دیتے ہیں، اگر آپ کے قرضے ہیں تو بتا دیجیے، ہم آپ کے قرضے اتار دیتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اب بدترین دشمنوں سے بھی، کفار سے بھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، جو اسیر تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، وہ کافروں کا جنگجو تھا، مسلمانوں کو مارنے کے لیے آیا تھا، خود بھوکے رہے اور ان کو اپنا کھانا جو ہے اپنے دشمن کو کھلایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نہایت فقر میں تھے، اہل بیت علیہ السلام فقیر تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سارا پیسہ لوگوں پہ لگاتے تھے، دوسروں پہ، جو بھی ہمارا بھی حق بنتا تھا، مثلا خمس سے، غنائم سے، وہ بھی جو ہے وہ بھی اپنا اہل خانہ سے اٹھا کر دوسروں میں بانٹتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، جو غیر اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، نئے مسلمان ہیں،
ان کی ٹیک کیئر کے لیے. اچھا مزید کوئی سوال ہے بتا دیجیے بھائی.